بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل آنکھوں کی ایک بیماری جسے کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، بالکل کرونا وائرس کی طرح پھیل رہی ہے۔ لیکن لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا میڈیکل سٹور سے آنکھیں لال ہونے پر آنکھوں کی دوائی لے لیتے ہیں، تو سٹور والے ان کو اینٹی بایوٹک اور سٹیرائڈ کی کمبینیشن والی دوائی دے دیتے ہیں۔ موسٹلی ان میں موکسیفلاکسسین اور ڈیکسامیتھاسون کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ یہ بہت سٹرونگ سٹیرائڈ ہے۔ وائرل انفیکشن میں اگر آپ اپنی آنکھوں میں یہ ڈالتے ہیں یہ سٹیرائڈ، تو یہ وقتی طور پر ان کے سمپٹم کو دبا دیتا ہے، لیکن یہ آپ کے مدافعتی نظام کو، امیون سسٹم کو جو پہلے سے اس سے لڑ رہا تھا، تو اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ وائرس باڈی میں زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ اس دوران اگر آپ دوسری بیکٹیریا آپ کے باڈی کے اندر آتی ہے تو باڈی اس سے فائٹ اپ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوائیوں کے بغیر اگر ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں تو وہ بہتر ہے۔ چلو اب سمجھتے ہیں کہ کنجکٹیوائٹس، پنک آئی، آشوب چشم بھی کہتے ہیں، یہ ہماری باڈی اس پہ اپنا امیون رسپانس کیسے دیتی ہے۔ سب سے پہلے جب آئٹس کسی بھی میڈیکل ٹرم میں کسی لفظ کے آگے لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوزش، سوج جانا، انفلیمیشن، جیسا کہ گیسٹرائٹس، آرتھرائٹس، ہیپاٹائٹس وغیرہ۔ اور یہاں کنجکٹیوائٹس جس میں وائٹ پارٹ آف دا آئی، آنکھوں میں موجود سفید حصے جسے سکلیرا کہتے ہیں، اس میں موجود ایک جھلی کنجکٹیوا کہتے ہیں، وہ سوج جاتی ہے، ریڈنس نظر آتی ہے۔ آنکھیں لال اس لیے ہوتی ہے کہ کنجکٹیوا میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے۔ جب بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے تو آنکھیں لال نظر آتی ہے۔ یہ باڈی کا امیون ریسپانس ہے۔ باڈی کوشش کرتی ہے کہ انفیکٹڈ ایریا کی طرف بلڈ کو بڑھایا جائے اور وہاں پر موجود امیون سیلز کی آکسیجن سپلائی کو برقرار رکھے، ان کو خوراک صحیح سے پہنچ پائے تاکہ یہ انفیکشن سے لڑ سکے۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک امیون رسپانس ہے۔ فورن باڈی یا وائرس موجود ہو تو آنکھ کے قریب موجود ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے جسے لیکریمل ٹیئر گلینڈ کہتے ہیں، وہ اپنا کام تیز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیئر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پانی اس لیے آتا ہے تاکہ اس وائرس اس فورن باڈی کو آنکھوں سے واش اپ کرنے میں مدد کرے۔ تو یہاں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے ہماری باڈی، ہماری امیون رسپانس اس سے لڑ رہی ہے، اور ہم دوائی سے اس امیون رسپانس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس باڈی میں زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ یہ وائرس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس وائرس کو ایڈینو وائرس کہتے ہیں۔ ہر سال کے اس حصے میں جب گرمی باقی ہوتی ہے، بارشیں ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس گرم اور نمی والے موسم میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ سال کے اس حصے میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا بڑھ جانا، شادیوں میں سوشل گیدرنگ کی وجہ سے، اسکول اینڈ کالجز میں بھی یہ زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ بالکل کرونا وائرس کی طرح یہ ایک سے دوسرے شخص کو لگتا ہے۔ اور ایک غلط العام بات اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ جس بندے میں یہ انفیکشن موجود ہے تو اس کو دیکھنے سے بھی اس کو یہ انفیکشن ہو جائے گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب سمپٹم کی بات کریں تو آنکھوں میں ریڈنس آ جاتی ہے، آپ کو آنکھ کے اندر چبھن محسوس ہوتی ہے، آنکھ میں خارش ہونے لگتی ہے، آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے آنکھوں کے نیچے سوزش دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ علامات آپ کے گھر میں کسی کو ہے تو کچھ تدابیر آپ نے کرنی ہے۔ وہ تدابیر کیا ہے؟ پہلے تو اپنی آنکھ کو ڈسٹ سے بچائے، گرد و غبار سے بچائے، اور سورج کی روشنی سے بچائے۔ جب تیز دھوپ لگ رہی ہو تو آپ نے باہر بالکل نہیں جانا۔ اور دوسرا، آپ کے استعمال والی چیزیں جیسے کہ ٹاول، سوپ یا بستر، چادر وغیرہ کوئی اور استعمال نہ کرے۔ اور چشمے کا استعمال اسپیشلی جب آپ باہر نکلے، 2 سے 3 دفعہ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، ٹیشو کا استعمال کرے، اور اس کے علاوہ ایک برف کا ٹکڑا کپڑے میں لے اور آنکھوں پر لگائے۔ احتیاط کرے کہ وہ کپڑا دوسرے آنکھ پر نہ لگے۔ اور اگر یہ انفیکشن آپ کو ہے تو
کیا آپ آفس سے یا اسکول سے چھٹی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، 10 دن تک آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں ایک سائڈ روم میں رہے، کسی سے میل جول زیادہ نہ رکھے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ بات، اگر یہ انفیکشن ابھی شروعات میں ہے یا گھر میں کسی اور بندے کو ہے تو آپ کو چاہیے کہ زنک کا استعمال 50 ملی گرام پر ڈے استعمال کرے۔ یہ ہیلپ کرے گا آپ کو اس سے بچنے میں۔